بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا دکھ تو بھلا دے، لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ دنیا تماشائی فریب ہے اور لوگ فریب کے جال میں پھنسے ہوئے تماشائی۔ یا اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے آپ سے دور کر رہی ہے، اور ہر اس چیز کے قریب کر دے جو مجھے آپ کے قریب کر دے۔ خوشبو لگانا اچھی بات ہے، لیکن اخلاق اور کردار بھی خوشبودار ہونے چاہیے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والی خوشبو تو حاصل کریں۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر کر دے۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ حرام رشتے سے دور رہو تو حلال رشتے بھی سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت بھی۔ طاقت کی ضرورت تب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہوتا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ دنیا میں بہترین انسان ہے وہ جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کالے کرتوتوں سے نہیں ڈرتے۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔
ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتا ہو وہ گھر جلدی تباہ ہو جاتا ہے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا لے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں مایوس میں اپنے خدا سے، بدل جاتی ہے قسمت بھی دعا سے۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے جب ان کے کوئی دلیل مقابل کے آگے نہ چلے تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کے چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہنا جو کھویا اپنی نادانی کی وجہ سے کھویا، اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔